اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 174 سے 176 تک انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یکتمون، یقیناً وہ لوگ کہ جو چھپاتے ہیں، ما انزل اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، من الکتاب، کتاب میں سے، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور وہ اس کو بیچ دیتے ہیں تھوڑی قیمت کے عوض۔ أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جو بھر رہے ہیں، فی بطونہم، یا نہیں بھر رہے، فی بطونہم، اپنے پیٹوں میں، الا النار، سوائے آگ کے۔ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں کریں گے یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور انہیں گناہوں سے پاک بھی نہیں کریں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ، یہ وہ لوگ ہیں، اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، جنہوں نے ہدایت کو بیچ کے گمراہی خرید لی ہے۔ والعذاب بالمغفرہ، اور مغفرت کے بدلے عذاب۔ فما اصبرهم علی النار، تو پھر یہ کس قدر صبر کرنے والے ہیں آگ پر۔ ذالک بأن اللہ، اس وجہ سے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے نزل الکتاب بالحق، کتاب کو حق کے ساتھ اتارا ہے۔ وإن الذین اختلفوا فی الکتاب، اور یقیناً وہ لوگ کہ جو کتاب میں اختلاف کرتے ہیں، لفی شقاق بعید، البتہ وہ دور کی بدبختی و شقاوت میں ہیں۔ سابقہ آیات میں بہت ساری باتیں اہل کتاب کے حوالے سے، حلال و حرام کے حوالے سے، دیگر تربیتی باتیں ساتھ میں چلتی رہیں۔ اہل ہنود و یہود کا ایک رویہ ہم پڑھ آئے ہیں، اور یہ برے لوگوں کا تھا، صرف انہی کا نہیں، بعد میں بھی ہوں گے، اور یہ چلتا رہے گا۔ ایسا رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی کتاب جو انہوں نے اتاری اس کو مانتے تھے، مرضی کی بات کو لے لیتے اور مرضی کے خلاف بات کو چھوڑ دیتے، اس کو چھپا لیتے۔ ایک تو وہ معروف واقعہ آپ کے علم میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی جوڑا لایا گیا کہ انہوں نے زنا کیا ہے، تو اس کی سزا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیا پاتے ہو تورات کے اندر؟ تو انہوں نے بتلایا کہ اس کا منہ وغیرہ سیاہ کیا جاتا ہے اور اس کو ذلیل کیا جاتا ہے، اور ساتھ میں ہی یہ انہوں نے اپنی طرف سے درج کیا۔ اور وہ تورات کا فقرہ جہاں اس کی اصل صدا جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی لکھی ہوئی تھی، اس کے اوپر اس یہودی راہب نے ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ عبداللہ بن سلام جو تھے یہ مسلمان ہو چکے تھے، تو انہوں نے جب یہ دیکھا نا اس کی حرکت کو کہ اس نے یہ کیا کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ اے اللہ کے دشمن، اپنے ہاتھ کو تو اٹھاؤ۔ تو ہاتھ کو اٹھایا، نیچے آیت رجم موجود تھی کہ اگر کوئی شادی شدہ زنا کرتا ہے تو اس کی سزا کیا ہے؟ رجم ہے۔ تو چھپانا اور اس طرح کی چیزیں عادت میں آ چکی ہیں، جس طرح ہم سابقہ آیات میں پڑھ رہے ہیں، تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ ایک ہی آیت اور فقرہ ہے، اس کا کچھ حصہ لے لیا، کچھ کو چھوڑ دیا، جو مرضی کے خلاف آیا اس کو رد کر دیا۔ تو فرمایا ایسے لوگ کہ یکتمون ما انزل اللہ، جو اللہ کی نازل کردہ باتوں کو چھپاتے ہیں۔ اور ان میں خاص باتیں کیا تھیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والوں کے اوصاف، یہ ساری چیزیں ذکر کر دی گئی تھی تاکہ نبی کی ان کو پہچاننے میں اور ان پر ایمان لانے میں کوئی دشواری باقی نہ رہے۔ تو وہ ان ساری چیزوں کو کیا کرتے؟ چھپا رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا انجام ذکر کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی کتاب کو چھپایا، اللہ کی آیات کو چھپایا۔ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے عوض انہوں نے کیا کیا؟ تھوڑی سی قیمت خریدی، یعنی دنیاوی مال و دولت و عشمت کے لیے وہ یہ کام کیا کرتے تھے۔ تو أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ، ظاہراً تو یہ سونا چاندی اکٹھا کر رہے ہیں، ظاہراً تو اس سے یہ عیش و عشرت دنیا کی کریں گے، لیکن یہ سوائے پیٹ میں آگ بھرنے کے اس کا کوئی فائدہ، یعنی سزا بھی بھگتنا ہے، اور پھر جو اس غلط طریقے سے ان نے مال کمایا قیامت کے دن اس کو بھی سزا کے طور پہ ان پر پیش کیا جائے گا۔
جس طرح کہ زکوٰۃ خوروں کے بارے میں کہا گیا کہ یہ جو مال ہے جو انہوں نے کمایا ہے لیکن صرف زکوٰۃ نہیں دی ہے، تو قیامت کے دن یہ مال جہنم کے اندر تپا کر کے جہنم کے اندر تپا کے اس کو گرم کر کے ان کے چہروں کے اوپر اور ان کی کمر کے اوپر لگایا جائے گا اور داغا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم، یہ ہے وہ خزانہ جس کی تم نے زکوٰۃ نہیں دی تھی نا، تو آج اس کی سزا چکھو۔ تو ایک وہ مال جو ہے ہی نہ حق، تو اس کے ساتھ کیا بننے والا ہے، اس کے ساتھ پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ تو فرمایا کہ یہ سراسر آگ کے انگارے ہیں جن سے یہ اپنا پیٹ بھر رہے ہیں۔ تو ولا یکلمہم اللہ، اور اللہ تعالیٰ ان سے ایسے ناراض ہیں کہ قیامت کے دن ان سے بات بھی نہیں کریں گے، ان سے کلام بھی نہیں کریں گے۔ اس سے یہ بھی بات ثابت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتے ہیں۔ اب بعض لوگوں نے کہا وہ کلام ہے، نہ اس کے حرف ہیں، نہ اس کے جناب کوئی آواز ہے، نہ یہ ہے نہ وہ ہے، اپنی اس عقل کی بنیاد پہ نا، جنہوں نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے دور میں قرآن پاک یہ کلام اللہ ہونے کا انکار کیا تھا، انہوں نے کہا یہ مخلوق ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کھڑے ہوئے اور ان کو اس طرح سے مارا اور پیٹا گیا کہ اگر انگلی داخل کی جاتی تھی نا تو اتنے بڑے بڑے کوڑے کھا کے زخم ہو چکے تھے، لیکن انہوں نے یہی کہا تھا کہ یہ اللہ کی کلام ہے، یہ کیا ہے، اللہ کی کلام ہے۔ اور وہ معتزلہ اور جہمیہ قسم کے لوگ وہ یہ کہا کرتے تھے یہ اللہ کی کلام نہیں ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے، اور مخلوق نے کیا ہو جانا ہے، فنا ہو جانا ہے، مخلوق کے اندر رد و بدل ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو کلام اللہ میں تو ایسا نہیں ہے۔ تو کتاب جو ہے نا یہ قرآن پاک یہ اللہ کی کلام ہے، تو اس کے لیے انہوں نے اتنا جبر یہ سارا کچھ برداشت کیا۔ تو یہ صفت سامنے ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتے ہیں، جس طرح موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کلام کیا اللہ تعالیٰ نے، اب کیسے کرتے ہیں اس کی کیفیت وہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اس کے بارے میں ایسے ہے فلاں بندے جیسی ہے تب تو یہ شریک ہوا نا، وہ اپنے اس کلام کرنے کے اندر بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے بدبختوں کے ساتھ جنہوں نے یہ کام کیا، اللہ ان سے کلام نہیں کریں گے، ولا یزکیہم، اور ان کو پاک بھی نہیں کیا جائے گا۔ دیکھیں انسان خطا کا پتلا ہے، اللہ اپنی رحمت فرمائیں گے اور اس کے گناہوں کو کیا کر دیں گے، معاف کر دیں گے، ہم سبھی کی یہ امید ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو لیکن جس نے یہ جرم کیا اللہ فرماتے ہیں ہم اس کا گناہ معاف نہیں کریں گے۔ یعنی بعض جرم ایسے ہیں کہ جو نہ صرف جرم ہے بلکہ نیکیوں کو بھی ختم کرتے ہیں اور اس کے ساتھ گناہوں کو برقرار رکھتے ہیں، اور معافی کا جو ان کے درمیان ایک دروازہ ہوتا ہے نا اس کو بند کر دیا جاتا ہے، مسدود کر دیا جاتا ہے۔ تو ان میں سے ایک شخص ہوا ہے جو شریعت میں منمانی تبدیلی کرنے والا ہے، شریعت کا منمانے مفہوم ذکر کرنے والا ہے، وہ شخص ہے۔ تو فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور تیسری سزا ان کے لیے یہ ہے کہ قیامت کے دن دردناک عذاب جو ہے نا وہ جہنم کی صورت میں ایسے لوگوں کو سہنا ہوگا۔ اس لیے اس چیز پر اکتفا کیجئے جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے، اور ہمارے آخری نبی ہیں تو اس لیے یہی کہنا ہوگا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کر دیا، وہ کتاب اللہ کی صورت میں ہے، اور اس کتاب اللہ کی عملی تشریح، توضیح، تفسیر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی احادیث پر مشتمل ہے۔ تو لہذا اس بات کے اوپر کامل یقین، منوان اس کے اوپر ایمان، یہ چیز ضروری ہے۔ اور کوئی شخص کہے کہ میری پسند ناپسند یا اپنی خواہشات کو اس میں داخل کر دینا تو یہ سخت ناپسندیدہ کیا ہے، یہ دیکھ لیں یہ کتنا بڑا جرم ہے، اور قیامت کے دن یہ اپنے فیصلے سناتے ہوئے، اپنی خواہشات کو لاتے ہوئے یا اپنی منمانیاں کرتے ہوئے قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ ان بدبختوں کے اندر شامل ہو جائے۔ تو وہی چیز اس لیے مفسرین کو دیکھیں گے تو اس چیز میں بڑی احتیاط کیا کرتے تھے۔ سب سے پہلے کیا ہے، قرآن پاک کی سب سے بہترین تفسیر وہ قرآن پاک کے ساتھ ہے، اور یعنی ایک آیت آئی دوسری جگہ اس کی وضاحت آ گئی۔ دوسرے نمبر پہ سب سے بہترین تفسیر کا انداز یہ ہے کہ اس کی تفسیر حدیث کے ساتھ ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کا معنی ذکر کر دیا کہ اس کا معنی یہ ہے، پھر کوئی صحابی اس کا معنی یہ ذکر کرتا ہے کہ کیونکہ انہوں نے دیکھا پرکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اس کا معنی یہ ہے، پھر اسی اعتبار سے اس کو دیکھا جائے گا۔ اور کوئی بھی ایسی چیز کہ جس کے خلاف یعنی قرآن پاک میں کوئی نص موجود ہے، حدیث میں نص موجود ہے، وہ تو کسی صورت میں بھی اس کو درست معنی اور تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ تو آج جبکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں۔ بہرحال اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ نہیں ہے حضرت، یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس ہدایت آئی تھی، انہوں نے ہدایت کو چھوڑ کے گمراہی کو خریدا، سیدھے رستے کو چھوڑ کے الٹے رستے کے اوپر چلے، جن کے پاس درست بات پہنچی درست کو چھوڑ دیا، غلط کو جو ہے وہ اپنانے لگے۔ جس طرح کہ آج کل کے دور میں آپ اسلام کے مقابلے میں معاشرہ رکھ لیں، اسلام کے مقابلے میں پیو دادا رکھ لیں، یہ ساری غلط چیزیں حضرت، ان کے اندر کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، معاشرے میں بگاڑ بھی ہو سکتا ہے، والدین اور رسوم و رواج اس کے اندر کمی کوتاہی ہوگی، اس میں نہیں ہوگی، اس لیے اس کو اس کے مقابل کھڑا کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے تو بہت سارے لوگ ہیں جو اسلام اور تاریخ جب ان دونوں کو آپس میں کھڑا کرتے ہیں تو پھر بھی
پھینکنے کے اسلام اور تاریخ کا کوئی جوڑ نہیں ہے حضرت. تاریخ انسانوں کی لکھی ہوئی انسانوں کے مشاہدے کی بات ہے, اور جو قرآن پاک ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے. یہ ایسے سمجھ لیں جو لاسٹ فائنڈنگ چیز ہے نا, جو نتیجہ ایسی چیز ہے اس کو ذکر کیا گیا. باقی کسی بھی چیز کو اس کے مقابلے میں لا کے کھڑا کریں گے نا, اس کے مقابلے میں اس کو وہ کوئی شخصیت ہو سکتی ہے, کوئی بات ہو سکتی ہے, کوئی کتاب ہو سکتی ہے, کوئی رسم و رواج ہو سکتا ہے, تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ ہدایت کو چھوڑ رہے ہیں, گمراہی کو قبول کر رہے ہیں. یہی ہوا نا. تو ان کے سامنے یہ ہدایت ہے, یہ انبیاء کی تعلیمات, اللہ تعالیٰ کی وحی. ان نے کیا کیا, ضلالت خرید لی, ہدایت کو بیچ ڈالا, ہدایت کو بیچ ڈالا. اس لیے چکمی لگے, اچھی لگے, خوبصورت لگے, یہ لگے, وہ لگے, قرآن پاک اور دین کے مقابلے میں جو نظریہ, جو سوچ, جو فکر ہے, جو رسوم, جو رواج, جو تہذیب, جو کلچر ہے, وہ کسی صورت بھی ہدایت پر مبنی نہیں ہو سکتی. یہ ہماری سوچ اور فکر ہونی چاہیے, بنیاد یہ ہے. اور اس کے بعد پھر آگے چلیں گے نا. اگر بنیاد ہی غلط ہوگی, ٹھیک ہے, کوئی جناب دنیاوی اعتبار سے بدلے گا, کہنا جیسا دیس ویسا بھیس, چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی ہے, جو جو ماحول ہونا چاہیے ادھر ہے, جہاں ہو جیسے ہو ویسے رہو. تو ایسا نہیں ہے بھائی. اگر ایسا کریں گے تو پھر یہ دیکھیں یہ انجام ہے. والعذاب بالمغفرہ, اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرنا چاہتا تھا, ان کو بخشش دینا چاہتا تھا کہ یہ توبہ کر لیں, اس دین کو مان لیں تو بخش دیا جائے گا ان کو. لیکن انہوں نے بخشش کو چھوڑ کے کس کو اپنایا, عذاب والا عمل, اس کو جو ہے وہ پسند کیا اور اس کے اوپر چلے, جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بخشش سے محروم ہو گئے اور عذاب کے ساتھ وہ ساری چیزیں وعدے کر دی. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا رہے ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں, کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے, کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے جو تمہیں جنت لے جا سکتا ہو الا وقد امرتکم بھی, میں نے تمہیں وہ بتا دی ہے. اور کوئی عمل ایسا کہ جو تمہیں جہنم لے جا سکتا ہو الا وقد نہیتکم عنہ, میں تمہیں اس سے روک کر کے جا رہا ہوں, روک کر کے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو یعنی نیکی والے عمل کرے گا, ٹھیک ہے, پھر اس کے لیے مغفرت ہے اور گناہوں سے بچے گا. اور گناہوں والے عمل کر رہا ہے اور پھر کہتا ہے اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. حضرت اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. اینتے پھر سارے تو پہلے ابو جہل بھی مل جانی چاہیے, تو اس کا بھی نتیجہ تھا وہ آج کیا کرتا تھا. حاجیوں کی خدمت کس نیت سے کیا کرتا تھا, اسی نیت سے کیا کرتا تھا نا. جب زبان سے آپ کہیں لیکن عمل اس کے مطابق نہ ہوں گے نا, تو پھر معاملہ الٹ ہو سکتا ہے. اس لیے عذاب اور مغفرت یہ دو راستے ہیں. کس کو چن رہے ہیں؟ عذاب کا راستہ کون سا ہے؟ شریعت کی مخالفت ہے, اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکامات اس کی مخالفت ہے, اور اس کی اطاعت و فرما برداری یہ مغفرت کا راستہ ہے. تو فرمایا فما اصبرهم علی النار, یہ کس قدر عقل سے آری لوگ ہیں. دنیا میں یہ گرمی بھی برداشت نہیں کر سکتے حضرت, دنیا میں گرمی بھی برداشت نہیں کر سکتے, آخرت کے لیے جہنم چنے بیٹھے ہیں, آخرت کے لیے دوزخ چنے بیٹھے ہیں. اب بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں, یہ نادانی سمجھیں یا ہماری دعوت دینے میں کنی سمجھ لیں اس کو, ٹھیک ہے, جہالت کہہ لیجیے اس کو, کہ ان کو جب یہ مسئلہ بتایا نا اس کا انجام جہنم میں آگا, کہتے ہیں آپ پہ بھگت لائیں گے, آپ پہ نبڑ لائیں گے, وہاں جائیں گے اور دیکھی جائے گی. اگر ایسے ہوگا تو یہ مزاق ہے حضرت. اس کے مطابق اپنے آپ کو پرکھ لیں, جانچ لیں, کتنے پانی میں کھڑے ہیں, کہاں ہیں, کتنے کھڑے ہیں, کتنے کھوٹے ہیں, اپنے اعمال کو درست کرنے کی کوشش کریں. وگرنہ قیامت کے دن تو یہ سارے فیصلہ بہرحال ہو جانا ہے, لیکن اس میں عمل بدلنے کی کوئی موقع نہیں ہوگا. تو ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے کتاب کو حق کے ساتھ اتارا. یہ حق کا معیار ہے, یہ ہے حق. سچ کیا ہے, حق کیا ہے, اب بعض لوگ ڈھونڈ رہے ہیں, اور یہ لوگ بھی کہتے ہیں معاشرے کے اندر نا, ایک مسجد میں جائیں وہ یہ کہتا ہے, دوسرا مولوی صاحب فلاں کہتے ہیں, پگڑی کا رنگ چینج ہو جائے تو ساتھ میں مسئلہ بھی چینج ہو جاتا ہے, تھوڑا سا حلیہ شلیہ چینج ہو جائے تو پورا دین بھی بسا اوقات چینج ہو جائے. تو ہم کدھر جائیں, ہم عام آدمی ہیں. اللہ کے بندو, یہ قرآن پاک اللہ نے عام آدمیوں کے لیے بھی نازل کیا ہے. ایک کافر ہے تو اس کے لیے ہم مسلمان کرنے کے لیے, تبلیغ کے لیے کون سی کتاب اس کو دیں گے, یہی دیں گے نا. تو مسلمانوں نے ہاتھ لاؤن اسی نجائز قرار دے دیتے ہیں, اور ترجمہ قرآن پاک کو اگر آپ ہاتھ لگائیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے. یہ وہ شخص ہیں جو ہدایت کو چھپا رہے ہیں اور گمراہی والے راستے کو لوگوں کے لیے ہدایت کا راستہ بنا کے پیش کر رہے ہیں. اس کتاب کو پڑھیں, آپ کو یہ وعدے کر دے گا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے, صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے, کس راستے کے لیے مغفرت ہے اور کون سے اعمال ہیں جو انسان کو عذاب کی طرف لے کر کے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ کتاب ہم نے حق کے ساتھ نازل کی ہے, یہ حق پر مبنی اور اس کو تھامنے والا حق پر ہے. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ, اور جو ایک سے اختلاف کرتا ہے, اس سے کیا کرتا ہے آپ سمجھیں, ایک انکار ہے, وہ تو سیدھا سادہ کافر ہے نا, وہ مانتا ہی نہیں ہے, بات اس کی نہیں ہے, بات اس کی ہے جو اختلاف کرتا ہے. اب اختلاف ساری چیزوں سے نہیں ہوتا, اختلاف ساری چیزوں سے اختلاف کرے گا تو وہ تو انکار ہو گیا نا. اختلاف کیا ہے کہ بعض وہ چیزیں جو قرآن و حدیث کے منشا ہے, اس منشا کے الٹ وہ اپنا مطلب لیتا ہے, یہ کیا ہے, اس سے اختلاف ہے. تو یہ اختلاف جو شخص کرے گا تو فرمایا لفی شقاق بعید, یہ خوشبخت نہیں ہے, یہ بہت دور بدبخت لوگوں کے اندر پھینک دیا گیا ہے, یعنی یہ اسلام سے اور دین سے بہت دور ہے. اس لیے یہ بھی بات سمجھنی ہوگی کہ بس اوقات ظاہری حروف یا ان چیزوں کو دیکھ کے اس کا اپنے معنی مفہوم کے مطابق, جس طرح یہودیوں کے بارے میں پیچھے ہم پڑھے ہیں, لیم بیل سناتے ہیں, اپنی زبانوں کو موڑتے, مفہوم چینج کرتے, ٹھیک ہے,
شک کو سباق بدلنے کی کوشش کرتے اور اپنے مرضی کا معنی کریٹ کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا کرتے، جس کی وجہ سے وہ گمراہ ہوئے۔ اس لیے قرآن و حدیث کو ماننا ہے اس طرح جس طرح قرآن و حدیث کہہ رہا ہے، نبی کو ماننا ہے، اللہ کو ماننا ہے، صحابہ کو ماننا ہے، اولیاء کو ماننا ہے، ٹھیک ہے، اتقیاء کو ماننا ہے، شہداء صالحین سب کی عزت تکریم احترام، کیسا رویہ ان کے ساتھ ہونا چاہیے، ہمسائے، ماں باپ، عزیز و اقارب، کاروبار، یہ سارے معاملات کیسے ہونے چاہیے جس طرح شریعت نے کہا ہے، جس طرح قرآن و حدیث نے کہا، یہ حق ہے۔ اور نام ہم یہ کر لیں اور اس کے بعد دوسری طرف چلے جائیں تو غلط ہوگا، جس طرح کہ ایک آدمی ہے اس نے دکان کے اوپر لکھا ہوا ہے واللہ خیر الرازقین، نیچے سود کا کاروبار کر رہا ہے، تو ٹھیک ہو گیا نا اس کا، اس لیے کہ اس نے اوپر واللہ خیر الرازقین لکھا ہوا ہے، حضرت وہ ادھر مذاق کر رہا ہوگا، عمل پر فیصلہ ہونے والا ہے نا۔ اسی طرح باقی اعمال ہے کہ ایک شخص قرآن و حدیث کو کہتا ہے کہ میں مانتا ہوں لیکن اس کے موافق نہیں چلتا ہے، اس کے مطابق اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتا ہے، تو یہ وہی ہے کہ جو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اللہ کو تو نہیں دے سکتے نا، اللہ کو تو علم ہے یہ ساری چیزوں کا۔ یہ ہے وہ شخص جو فی شقاق بعید، اس کتاب سے اختلاف کر کے دور ہٹ گیا اور دور والی جو بدبختی ہے اس کا شکار ہو گیا۔ تو اس لیے قرآن و حدیث اس کو اس طرح سے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزوننا وغمومنا، اللہ اس قرآن پاک کو کیا بن دے، ہمارے دلوں کی بہار بنا دے۔ سینوں کی جو بیماریاں نا روحانی سب سے پہلے ہیں اس میں، روحانی چیزیں جو روحانی بیماریاں، عقائد کی بیماریاں وہ سب سے پہلے اس میں آتی ہیں۔ ان ساری چیزوں سے باقی جتنی چیزیں ہیں وہ ہمومنا، یہ دنیا کے غم و ہم، یہ ساری چیزیں آگے اس میں، تو اللہ ان ساری چیزوں سے ہمارے ہم کو محفوظ کر لیں۔ کس کے ساتھ؟ اس کے ساتھ۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حبل اللہ المتین ہے، ایک سرا اس کا اللہ کے ہاتھ میں ہے، دوسرا تمہارے ہاتھ میں ہے، جب تک تم اس کو پکڑے رکھو گے تمہاری نسبت اور تعلق اللہ کے ساتھ جڑا رہے گا، جب اس سے ہٹ جاؤ گے پھر تعلق کٹ جائے گا، تو فرقوں میں بڑھ جاؤ گے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ شقاوت بدبختی ہے اور اس کا انجام جہنم کی صورت میں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کما حق ہو قرآن پاک سمجھنے اور آخر دم تک اس پر عمل پیرا رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔